Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Noor Nayan and welcome to the critical analysis session. Okay, video आप लोगों को वही दी गई थी for this session as well. तो वीडियो है conflict between religion and science. हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें पहले कवर नहीं हुई थी तो आज हम उनको कवर करें, ठीक है? फीडबैक फॉर्म भी उसको भी हमने फॉलो किया है. There were many feedback के कुछ पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा वक्त मिला, कुछ को नहीं. एंड बिकॉज हमारे पास टाइम ही शॉर्ट था तो 1 आवर का सेशन होता है हमारा, तो उसमें जितने भी मैं और पार्टिसिपेंट्स ले सकती हैं आई विल टेक. राइट, कोशिश करूंगी कि सबके शॉर्ट आंसर्स में लूँ. और आप लोगों में से सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करेंगे जो एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन वीडियो की करके आए. ओके, आई विल टेक एनालिसिस फ्रॉम दोज पार्टिसिपेंट्स बिकॉज इट इज़ फेयर. जिनको पता है कि प्रेमिस और कंक्लूजन डिटेक्ट कैसे करते हैं आर्ग्यूमेंट में, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के आसपास ही आर्ग्यूमेंट ढूंढने हैं ताकि हम डेविएट ना करें जो मेन आर्ग्यूमेंट है हमारा, साइंस एंड रिलीजन. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से लूंगी आप कौन से आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लेके आए हैं फ्रॉम द वीडियो. सो हु विल स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इंशाल्लाह. Guys, I'm making this very easy for you people. अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास भी हैं बट आई वांट कि आप लोग खुद आर्ग्यूमेंट लेके आए तो मैं आपका भी स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखूं. इट विल बी मोर फन. वैसे मेरी आवाज कम है या सबको कम आ रही है मेरी आवाज? I can hear you clearly. ओके, सही है. नो, ओके, ठीक है. सिंस आई हैव नो पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज्ड तो मैं स्लाइड से ही स्टार्ट करती हूँ. लेट्स सी. रज़ान, कैन यू गो टू द स्लाइड जो कोविड-19 वाली है? सो आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम मुबश्शिर लुकमान कि कोविड-19 वाज एन आई ओपनर. मुबश्शिर लुकमान कहते हैं कि सदियों से स्टेट जो है वो मजहब को कंट्रोल करना चाहता है. दोनों मजहब और साइंस स्टेट के कंट्रोल में नहीं थी. फिर कोविड आता है और जितनी भी इबादत गाहें वो बंद हो जाती हैं. लोग अगर जाते भी हैं इबादत करने तो स्टेट के बताए हुए रूल्स को फॉलो उन्हें करने पड़ते हैं. अब स्टेट ने कामयाबी सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है मजहब को भी और साइंस को भी. तो इस आर्ग्यूमेंट में क्या मसला है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट का प्रेमिस क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द आर्ग्यूमेंट? कोई प्रेमिस बताते हैं, प्रेमिस क्या है इस आर्ग्यूमेंट में? ओके, हुमा, डू यू वांट टू शेयर? I think we should take some initiative and then the audience will take part as well. Anji Rumesa has raised a hand. Ramesh Sohail. Okay, Ramesh, I'm giving you an opportunity. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है. वालेकुम सलाम. मैम, इस आर्ग्यूमेंट में उन्होंने केस प्रेमिस ये रखा है कि अब जैसे कोविड का केस उन्होंने बताया हमें, तो उन्होंने कहा है कि जी स्टेट ने वर्शिप प्लेसेस को भी और जो मजहब है दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया. साइंस ने कंट्रोल किया स्टेट और मजहब को. तो ये प्रेमिस रखा गया हमारे सामने. नहीं, साइंस ने नहीं कंट्रोल किया, स्टेट ने दोनों मजहब और साइंस दोनों को कंट्रोल किया. दैट इज द प्रेमिस. अच्छा, वो वहाँ टाइपो हुआ है फिर. यस, कंटिन्यू. आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रही हूँ. जी मैम, यही मैंने प्रेमिस का बताया, यही इतना ही बताना था मैंने. ओके, ठीक है. आई विल टेक तहमीना. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम सलाम. अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो सबसे मेन चीज जो मुझे मिस्टेक नजर आ रही है वो ये है कि ये तो टेम्पररी था ना, एक जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा है तो हम इसको कह सकें कि स्टेट ने कंट्रोल कर लिया.
کنٹرول تو اس صورت میں ہوگا نا جب وداؤٹ اینی دس سارٹ آف ٹیمپرری ریزن وہ اس کے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکے کہ وہ کنٹرول کر سکے. تو سب سے مین مسٹیک مجھے اس میں یہی لگ رہی ہے کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا, یہ ایک ایسی چیز نہیں تھی جس پہ آپ بیس کر کے یہ کہہ سکیں, دعویٰ کر سکیں کہ اسٹیٹ نے سب کنٹرول کر لیا. یس ایگزیکٹلی. اور اسٹیٹ نے اگر کہا ہے کہ اسٹیٹ کی تو ایک ہسٹوریکل ریکارڈس بھی ہیں کہ اسٹیٹ کو ہمیشہ ہی کنٹرول میں ہی رکھتا ہے, مذہب کو بھی اور اس کو بھی, کیونکہ بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون دا انسٹیٹیوشنز وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں, رولس اینڈ ریگولیشنز کے کنٹرول میں ہیں اسٹیٹ کی. تو یس, دس از ون آف دا ریزن کہ یہاں پہ غلطی ہے. اینی بڈی ایلس؟ سمینا آپ اسے کنٹینیو کریں گے یا شل آئی ٹیک سمبڈی ایلس؟ Yes, you can continue, please. Okay. So anybody else? Samina, there is no hands raised. Meanwhile, let's have Okay, fine. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے, وہ رولس اینڈ ریگولیشن اسٹیٹ کے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی ساحل ادیم آلسو انڈورس دس, ان کو کاؤنٹر آرگیو نہیں کیا, اور انفیکٹ ہی اگریڈ ٹو اٹ. اگر اگری نہیں کیا تو کاؤنٹر آرگیو نہیں کیا, بلکہ ہی انڈورسڈ دا آئیڈیا. سو دس از اے فلا ان دا آرگیومنٹ اٹ سیلف. تو اوکے, اینی ادر فلاز؟ آپ کو کوئی اور پرابلمس نظر آ رہی ہیں اس پورے اس میں, یا آپ خود سے کوئی آرگیومنٹ لے کے آئی ہیں؟ اوکے احمد, آئی ایم گیونگ یو این اپرچونٹی. آرگومنٹ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو ٹھیک ہے, زوم یوزر. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد کنٹینیو کریں گے آپ یا میں اسٹارٹ کروں؟ جی جی, آپ احمد ہیں رائٹ؟ نہیں, میں زوم اوکے, یوزر. زوم یوزر. جی جی, آپ کنٹینیو کریں گے. جی میرا تو یہ ماننا ہے کہ کافی حد تک یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ایک لانگ ٹرم کے لیے وہ نہیں بھی کر رہے, لیکن فار پیریڈ آف شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو اس چیز کے اندر یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں جو کہ ڈیوائن گائیڈنس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بات تو ایک ٹھیک ہے کہ کیونکہ کووڈ ایک کنفیوژن تھی جو کسی کو کلیئر بھی نہیں تھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, اگر یہ واقعی میں ایک اس کو ہم جیسے WHO بتا رہا تھا, تو اگر ہم اس کی بات کو سچ مانے پھر تو ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ڈیزیز ہے جو کہ جان لیوا ہے, جس سے بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ ہے. پر WHO کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ وہ جو آرگومنٹ WHO لے کے آ رہے ہیں, WHO کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر بہت بیسک بلیف سسٹم کی یہ پرابلم ہے, اگر تو WHO کی گائیڈنس ہمیں ڈیوائن گائیڈنس سے آگے لگتی ہے تو پھر تو ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ اوکے, لیکن ایز اے مسلم ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ WHO کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اگر ہمیں اس کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبشر لقمان کا جو آرگومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے. تو میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اسے. لیکن اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ مذہب نے, جیسے مبشر لقمان کہہ رہے ہیں, بڑے عرصے سے کوشش کی ہے کہ وہ اسٹیٹ کو کہ وہ مذہب کو کنٹرول کرے, اسٹیٹ نے کوشش کی ہے, رائٹ؟ تو پھر کیا یہ جو پینڈیمک ہوا ہے تو یہ اسی کا ایک کوشش کا نتیجہ ہے؟ لائک یہ بھی ایک کوشش تھی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی تو یہ ہمارے پینڈیمک ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تمہارے پاس جی فار شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ایک چیز تھی. اگر دیکھیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس ان فیوچر, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی یا جو بایولوجیکل وار ہے اس میں جس لیول پہ دنیا کے اندر ویپنز تیار ہو رہے ہیں بایولوجیکل وار فیئر کے اندر, اگر ہمارا وہ پرسپیکٹو کلیئر ہو تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چلیں یہ تو ایک پرسپیکٹو تھا اس ٹائم کے لیے. جن لوگوں کے اس کے پیچھے جو بھی آبجیکٹیوز تھے, جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے, انہوں نے آیا وہ کیے یا نہیں کیے. ان کیس ان فیوچر بھی اگر دیکھیں, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹ ہے, جتنی بھی اکانومی ہے, جتنا بھی سسٹم ہے, سب کچھ بند کر دیا تھا صرف WHO کی ایک اسٹیٹمنٹ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ WHO کی ایک اسٹیٹمنٹ ان فیوچر بھی اگر اس طرح کے کوئی ایونٹس, کوئی چیزیں آتی ہیں سامنے,
اگر وہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے یا 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اگر وہ بند کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ٹرائل ہو, یہ ایک ٹیسٹ ہو, یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ ساری دنیا سے ریئیکشن کیا آئے گا. پھر سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہم دیکھیں, بایولوجیکل وارفیئر سے ہٹ کے, کہ اس میں سب سے زیادہ پرابلم کیا تھی کہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی. ساری دنیا کا میڈیا ایک چیز دکھا رہا تھا, 24 گھنٹے کے اندر صرف کووڈ 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 کووڈ. اگر آپ اتنا ریپیٹڈ کوئی بھی چیزیں آپ اگر کنوے کریں گے کسی کی سائیکالوجی پہ, اس کے ٹھیک ہے, تو کتنے ایڈورس افیکٹ ہوتے آپ ہیں. اگری کرتے ہیں کہ آپ میں تو ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. اوکے ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ایک اس کوشش کا نتیجہ ہو سکتا ہے, ایک کوشش یہ بھی ہو جی سکتی بالکل ہے. بالکل. آپ اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو گیا ہو یہ ایک پینڈیمک واقعی میں, اینڈ ناٹ نیسیسریلی کہ یہ اس کنٹرول اوور ریلیجن پہ ہی فوکسڈ ہو, ناٹ نیسیسریلی, جو کہ ایک مس جی اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے. میرے پاس اس کا آرگومنٹ یہ ہے, کراس اگر میں ریفرنس دوں, کیونکہ دیکھیں جب نیچرل کوئی بھی چیز آتی ہے, کوئی پینڈیمک آتا ہے, تو وہ جسٹ ساری گیو می اے دنیا میں ایک منٹ, ٹائم جسٹ پہ گیو نہیں می, اوکے, وہ میں چاہتی ہوں ساری آپ دنیا. میں ایک پارٹیسپینٹ لوں اور ہم ایک ساتھ جی ڈسکشن جی کر جی لیں. اوکے تھینک یو سو احمد, آئی مچ, ایم تھینک گیونگ یو یو این سو مچ. اپرچونٹی ایز ویل. نو اسٹے وتھ می. اوکے آپ ہوں اوکے گے احمد اینڈ آئی ول بی, ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں. اوکے احمد, یو آر آلسو انوالوڈ, بٹ ہی واز آلریڈی ٹاکنگ, سو لیٹس لسن ٹو ہز ڈسکشن. جی آپ کنٹینیو کریں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. زوم یوزر آپ کنٹینیو کریں, پھر احمد بھی کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس سے پہلے کی جتنی بھی ہسٹری ہے, پوری دنیا کی جتنی بھی ہسٹری ہے نا, اس کے اندر جب بھی کبھی پینڈیمک آیا وہ ورلڈ وائڈ نہیں آیا. اور کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی پینڈیمک ہوتا ہے تو وہ لمیٹڈ ایریا پہ ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے اندر وہ آنا ایک پاسبلٹی اس کی نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں اپنے ریلیجن سے بھی گائیڈنس ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پوری دنیا کی ساری نیشنز پہ ایک ہی ٹائم ایک چیز کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. لائک وہ کوئی بھی آزمائش ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ ایک لمیٹڈ ایریا پہ آتی ہے, لمیٹڈ ایریا کے لوگوں کے لیے آتی ہے. اور دوسری ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کلیئرٹی کچھ کہیں پہ نہیں تھی. کوئی جو یہ لائک جو کنٹریز جن سے WHO جو ہمیں گائیڈنس دے رہا تھا, اس میں جو 2 بڑی اسٹیٹس, یہ 2 بڑی کنٹریز تھی, چائنا, امریکہ. امریکنز کا یہ تھا کہ یہ چائنیز نے بنایا ہے, چائنیز کا یہ تھا کہ یہ امریکنز نے بنایا ہے, یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے, بایولوجیکل ویپن ہے جو ہمارے اگینسٹ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں. ان کے بڑے آبجیکٹیوز ہیں دنیا کے اندر, جو آپ کی کرنسی سے ریلیٹڈ ہیں, کہ ہم نے جو ٹرانزیشن کرنی ہے کرنسی کی, جیسے کہ پیپر نوٹ سے ڈیجیٹل کرنسی میں. پھر جو ہم نے ماڈرنائزیشن کرنی ہے میڈیسنس کے اندر, کہ ہم نے باقی یہ ٹیبلٹ سیرپ سب ختم کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ویکسینس انٹروڈیوس کرنی ہے ساری دنیا کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ساری دنیا کو تھرو میڈیا اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے, جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, تو اس طرح کے ملٹیپل آبجیکٹیوز جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انہوں نے اس میں بہت سارے آبجیکٹیو اچیو کیے ہیں. ایک اینگل سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو واقعی میں وہ بہت سکسیسفل تھے ان چیزوں کو لے کر. اوکے احمد, what you have to say, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں شروع کروں گا. پریمسس جو پریمس ہے, مطلب جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجن اور سائنس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا پریمس یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے. باقی اگر ہم کووڈ کو دیکھیں تو کووڈ تو ایک وبا تھی نا, تو وبا کو روکنے کے لیے جو ہے مطلب جو لاز ہیں یا جو رولز بنتے ہیں اس وبا کو, کہ مطلب یہ پھیلتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف, یہ ایئر بورن ہے, مطلب ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے یا پانی کے ذریعے پھیلتی ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کے لاز بنتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کووڈ-19 جو تھی ایک وبا تھی, اور پھر جو ہے یہ گلوبل وبا تھی. پرانے زمانے میں مطلب اگر ہم 100 ایئرز پہلے چلی جائے تو مطلب دنیا اتنی گلوبلائز نہیں تھی جتنی آج ہے. تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے یا اس سے اس کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس وجہ سے جو ہے کووڈ-19 یہ گلوبل ہو گئی تھی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ جو کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ٹول آف کنٹرول نہیں تھا, یہ سچ میں ایک وبا تھی. باقی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو زوم یوزر نے بتائیں کہ بھائی ان سے اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز ہوئیں, باقی ٹرانسپورٹ کے ایڈوانٹیجز ہوئیں, ویکسینز وغیرہ, تو یہ تو مطلب یہ اس کے آؤٹ کم ہیں, مگر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وبا تھی.
اوکے تو احمد کہتے ہیں یہ واقعی میں ایک وبا تھی, یہ اسٹیٹ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, اینڈ زوم یوزر سیٹ کہ نہیں یہ کنٹرولڈ ہی تھا, اور اٹ واز آلسو ون آف این اٹمپٹ. جی میں ٹھیک ہے, کچھ ایک اور کوشش میں تھی. چاہوں گا. مجھے ایکچولی سب سے لینے ہیں. اوکے وی ہیو جی ہینڈ ریز احمد اینڈ زوم یوزر, تھینک یو. میں اب I will Munib Rahman, I'm asking you to unmute. And Sumayya, walaikum assalam. And Sumayya, wait, Munib, where are you? یہیں پہ ہوں. Okay, okay. آواز آ رہی اور میں انمیوٹ کر رہی ہوں. جی آواز آ رہی. میں انمیوٹ کر رہی ہوں سمیہ عارف. ٹھیک ہے, جن کو چانسز مل گئے ہیں پلیز میوٹ یور سیلف, اور تاکہ میں نیکسٹ پارٹیسپینٹس لوں. جی منیب. اچھا, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو فیلیسی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آدھی بات کی اور آدھی بات نہیں کی. لائک سب سے پہلے کہہ رہے کہ مذہب کو اسٹیٹ مذہب اور سائنس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, اور بعد میں صرف یہ بات کی کہ مذہب کو کنٹرول کرتی ہے, کہ کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. تو جو آرگیومنٹ ہے وہ پورا کمپلیٹلی کنوے نہیں ہوا, ریزننگ نہیں دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بارے میں جو ہے ہم 100% تو نہیں شور کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ جو سمٹمس وغیرہ ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھے, لیکن جو اس کے اوپر ایکسٹرا اوبلیگیشن وغیرہ لگائی گئی وہ بہت زیادہ تھی. تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کریکٹ آرگیومنٹ تھا. اوکے ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہوں گے تو ٹرائی ٹو کم وتھ فیکٹس. آپ جو یہ جتنی بھی چیزیں بتا رہے ہیں ٹرائی ٹو کم وتھ فیکٹس, یا تو کوئی ریفرنسز مجھے دے دیں, یا تو جہاں پہ یہ ہو چکا ہے وہاں کی ریفرنسز مجھے دے دیں, اس وہ جو کنٹری ہے یا کچھ بھی ہے, تو تاکہ یہ لگے کہ سی اے کا سیشن ہے. اوکے اوکے, چلیں اس میں یس, بتا دیتے ہیں جس طرح کووڈ-19 کو اگر ہم کمپیئر کریں باقی ڈیزیز سے یا جو ہسٹری میں ہوئی ہیں, تو کووڈ-19 کا جو ایون یعنی کہ جو سمٹمس وغیرہ تھے یا ڈیتھ ریٹ وغیرہ تھا یا النس ریٹ تھا وہ بہت کم تھا ریلیٹیولی. ایون یعنی کہ جو وہیکلس وغیرہ سے ڈیتھ ہوتی ہیں اس سے بھی کم ڈیتھ ریٹ تھا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بہت زیادہ یعنی کہ ہمیں کیئر وغیرہ کرنی تھی وہ اتنا یوزفل ہوا تھا ہمارے لیے, اس سے نقصان زیادہ ہوا تھا. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبشر لقمان نے بات کی وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے منیب, جزاک اللہ خیر. سمیہ آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. جی جی سمیہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس آرگیومنٹ میں آپ کو کیا فیلیسیز نظر آئی ہیں؟ جی آپ کوشش کریں. واٹ آر دا فیلیسیز ان دس آرگیومنٹ؟ میرا صرف ایک ہے اور میرا تجربہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو بڑی بات زیادہ مطلب نہ ہم ڈیٹا اپنا میرے پاس ہے کہ ہم آپ کو بڑا مطلب جواب دے پائیں, لیکن میرا ایک لائن پر ہے کہ مذہب اور سائنس کو اسٹیٹ کنٹرول نہیں کرتی تھی, اس بات پہ ہے. لیکن انڈیپینڈنس کے بعد سے انڈیا میں تو ہمارا جو ریسرچ ہوتا ہے اس کو فنڈ کرتی ہے اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ریسرچ سامنے آتی ہے اس کو اسے نام کماتی ہے, پیسے کماتی ہے. جیسے کووڈ کے ٹائم میں بھی اسٹیٹ نے کہا کہ چلو دوائی نکالو, تو دوائی آئی اور اس کے بعد اس کو باہر بھیجا گیا, اور پھر اس کے بعد پھر اس سے نام ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مذہب کو کیسے کنٹرول نہیں کرے گی؟ ہمارے یہاں مسجدیں کہاں بننی ہے, مندر کہاں بننے ہیں, وہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جلوس کتنے کا نکلے گا وہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. مطلب اس میں کیا جانا چاہیے, مطلب آپ کون سا مطلب کوئی ہتھیار لے جا سکتے ہو نہیں لے جا سکتے, یہ سارا رولس تو آپ کو اسٹیٹ بتاتی ہے. مسجد میں کہاں تک لائن بننی ہے باہر میں, مسجد کے باہر وہ اسٹیٹ بتاتی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کنٹرول نہیں کرتی ہے؟ مطلب ہم لمبے وقت کے لیے نہیں بول سکتے, لیکن انڈیپینڈنس کے بعد سے ہم اپنے ملک کے لیے تو بول سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ کنٹرول تھی اور ہے. مطلب یہی ہے بس میرا کہنا. جی سمیہ, جزاک اللہ خیر. نور, آر یو بیک؟ thank you Salam. Yeah, I'm back. Okay. جزاک اللہ تعالیٰ. اوکے سو تھینک یو سمیہ, آپ کی آبزرویشن میں نے سنی. اوکے تو اس کو بھی ہم نا ہسٹوریکل ان ایکوریسی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے انفلوئنس میں ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. اوکے وی کین رائٹ دس ڈاؤن ان ہسٹوریکل ان ایکوریسی, کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت انفلوئنس کرتا ہے مذہب کو بھی اور سائنس کو بھی, کیونکہ فنڈنگ وہاں سے آتی ہے, انسٹیٹیوشن سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے, ایون بیفور پینڈیمک انہی کے پاس ہی تھی. ایون اگر ہم ابھی بھی چاہیں کہ کتنا جینوسائڈ از ٹیکنگ پلیس, تو ابھی بھی ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں. دیٹ از وائی دے آر ناٹ پاسنگ any that kind of fatwas, you know.
تو وہ سب کچھ ابھی بھی اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. سو آئی پرسنلی ایون ڈو ناٹ اگری, بٹ نتھنگ از پرسنل, کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرس تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ از کنٹرولنگ. اینڈ یہ بھی ایک طرح کی ایک کوشش تھی. یہ یہاں پہ ایک مس ریپرزنٹیشن ہے کہ واقعی میں تھی یا نہیں تھی. یہاں پہ فیکٹس مجھے چاہیے. تو لیٹس موو آن ٹو پریمس پہ کوئی بات کرنا چاہے گا اور اس پہ تو یو کین کنٹینیو, ادروائز ہم پھر نیکسٹ سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تو ہے پریمس کہ اسٹیٹ اٹمپٹڈ ٹو کنٹرول مذہب. یہ ایک پریمس ہے, ٹھیک ہے. میں پریمس بتا دیتی ہوں آپ سب کو, کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایز سچ پریمس نہیں مل رہے ہیں, تو میں بتا دیتی ہوں فار یور انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں پہ امپیکٹ, کووڈ کا امپیکٹ, کووڈ کے امپیکٹ نے ہی اسٹیٹ کو مجبور کیا کہ وہ ریسٹرکشن لے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں اور جو پبلک ہیلتھ میجرز ہیں تو اس کو انفورس کیا جا رہا تھا, ایک یہ پریمس ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ کی سب کچھ کنٹرول کرے, ایک یہ پریمس ہے. سو یہ سب پریمسز ہیں. تو پریمس آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے آرگیومنٹ میں. جب پریمس ہوگا تو آپ کنکلوژن نکال پائیں گے کہ یہ ہے, اسی لیے اسٹیٹ دونوں کو اب سکسیسفلی کنٹرول کر پا رہا ہے. یہ کوششیں ہیں تو اسٹیٹ کنٹرول کر پا رہا ہے. یہ کنکلوژن ہے. اور کنٹرول کرنا اور مذہب, سائنس, یہ ساری چیزیں اٹمپٹ کرنا, یہ ساری چیزیں پریمس میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. فضان, کسی کو شیئر کرنا ہے؟ لیٹ می گو ٹو دا چیٹ. اگر کسی کو شیئر کرنا ہے لاسٹ سلائڈ سے تو مجھے ابھی چیٹ میں لکھ کے بتا دیں. اور از اٹ فائن کہ ہم دوسرے آرگیومنٹ پہ جائیں؟ از اٹ فائن ہم دوسرے آرگیومنٹ پہ چلے جائیں, یس اور نو؟ اوکے, ٹھیک ہے. نور لیٹ می انمیوٹ عائشہ. وہ کافی دیر سے ان کا ہینڈ ریزڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ فرسٹ آرگیومنٹ پہ ہی مجھے بات کرنی تھی, اگر آپ اس کو تھوڑا پیچھے جائیں. جی اس کے جی اندر جی باقی فرسٹ جو پریمائس ہے نا وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, کیونکہ وہ ہسٹری کے اندر نا یہ کامن سینس کے طور پہ پایا جاتا ہے کہ 3 فورسز ہوتی ہیں جو کنٹرول چاہتی ہیں, اسٹیٹ, ریلیجن اور سائنس, جو کہ ہمیشہ کنٹرول حاصل کرنے کی نا پاور اسٹرگل چلتی رہتی ہے ان کے درمیان میں. اور ان کا آرگیومنٹ اس لحاظ سے ٹھیک تھا, مطلب تھوڑا پارشل تھا. اگر آپ دیکھیں انہوں فل اگر ویڈیو دیکھی جائے تو اس کے اندر تو آف کورس دونوں چیزیں تھیں, سائنس کا بھی تھا اور ریلیجن کا بھی تھا. اور جو بات کرنی تھی نا آپ کے ساحل سر نے اسے کیوں آرگیو نہیں کیا, وہ اس کی سائیکولوجیکل اسٹڈی اور ان کی اپنی جو بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہے نا وہ اس کے ساتھ الائن ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے اس کو آرگیو نہیں کیا. وہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ اس وجہ سے تھے کیونکہ واقعی یہ ٹھیک ہے ایک لمیٹڈ پورشن ہے, انہوں نے ایک تھوڑے سے ایکسپیریمنٹل گروپ سے اٹھایا ہے, مطلب کہ ایک چھوٹی ایگزامپل سے نا انہوں نے ایک بڑی جنرلائزیشن بنا لی ہے کہ اسٹیٹ نے کنٹرول کر لی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہی ہوں آپ کو بات؟ جی, لیکن یہاں پہ تو سر ساحل جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں اس کو, آئی مین نہیں کرتے اس کو. وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اسٹیٹ نے ہاں کنٹرول کیا تھا, اسے انڈورس کرتے ہیں. بٹ وہی بات پھر سے آتی ہے کہ واقعی میں کہ یہ اسٹیٹ انڈورس کر رہا ہے یا نہیں. دس آرگیومنٹ یہ اچھا, میں ان آپ کے کے سامنے ایز اے کاؤنٹر آرگیومنٹ پلیز. جی ان کے آرگیومنٹ کے اندر ہاں ہاں وہ جو کانسیپٹ ان کی جو انہوں نے ریزن دیا وہ لمیٹڈ ہے. مطلب وہ ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں خطبے وغیرہ ہونے بند ہو گئے اور لوگ مساجد میں نماز نہیں پڑھنے لگے, اور پھر سر نے کہا کہ جیسے حج کے اوپر جو کچھ ہوا, تو اب ان کا بے شک سے وہ ایک لمیٹڈ ہے کہ کنٹرول ہو گیا. اب یہ وہ ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے تھا, بٹ وہ سائیکولوجیکل اسٹڈی جب کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک اس طرح کی چیز کے اندر ایک ہسٹیرک کر دیں آپ پوری نیشن کو, ان کی سائیکولوجی کو اس طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں, تو دیر آر چانسز, مطلب کہ پھر تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ آف کورس کہ آپ نے ان کی سائیکولوجی کو ایسے گریب کر لیا ہے, اس کے اوپر آپ نے پاور لے لی ہے. یس, لیکن یہ ایک ازمپشن بھی تو ہو سکتی ہے نا, ازمپشن آف یونیفارمٹی جسے کہتے ہیں, کہ آپ نے ازیوم کر لیا کہ اب تھرو آؤٹ دا گلوب یہی ہو رہا ہے. آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹیٹ زیادہ کنٹرول کر پا رہے ہوں اور کچھ اسٹیٹ میں یہ اتنا کنٹرولڈ نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہم سب کو یونیفارمٹی میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ایون ساحل سر وہ خود کہتے ہیں کہ سویڈن میں جو ہے جو ایگزامپل ساحل سر نے give me the دیکھی وہ example. سب سے بڑی ایگزامپل تھی. مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا سینٹر کیا ہے, مکہ.
काबा के अंदर जब हज नहीं हो रहा तो इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी? पूरी उम्मत जहाँ पे यूनिफाइड होती है, जहाँ पे इकट्ठी होती है एक ही चीज को, एक ही रिचुअल को, एक ही इबादत को परफॉर्म करने के लिए, और उसको अगर कंट्रोल किया जा सकता है और उसके ऊपर मतलब अगर मुसलमान का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स अगला जो आर्ग्यूमेंट साहिल सर का है वो इसी को वो कर रहे हैं ना, वो इस वजह से इंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया। वो कह रहे हैं कि कोई खास रिएक्शनरी फोर्स नहीं डेवलप हुई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगर हज नहीं हो रहा। और जबकि मतलब अगर देखा जाए हदीस भी मौजूद हैं इस पे, और अगर इस पे कोई डेवलप नहीं हो रही तो मतलब कि हम ताबे आ चुके हैं, हमें अगर इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ रहा। और उनका आर्ग्यूमेंट इसलिए भी ठीक था, मतलब अगर देखे जाए तो असल में प्रूव यही करना चाह रहे हैं कि कंट्रोल करना चाहती है, ये तो प्रीमाइस हो गया, और वो कंट्रोल कर लिया है। उसकी उन्होंने एग्जांपल ये दी है कि जो उन्होंने ऑब्लिगेशन जो वर्शिप प्लेसेस है ना उनको कंट्रोल किया है कि आप उनको मतलब नमाज पढ़ने से रोक दें उनकी एक मुस्लिम स्टेट के अंदर रहते हुए, उनकी फ्रीडम को आप खत्म कर दें तो फिर मतलब आपने कंट्रोल कर लिया ना उनके ऊपर, उनकी स्टेट उनकी नहीं रही। Yes, yes, Aisha, this was a very good analysis by you. Aisha, आपने पूरी वीडियो देखी है, I guess? जी 2 दफा। Okay. So next time, Aisha, I want you, अगर आप ये सेशन ज्वाइन करें तो प्लीज मुझे ऐसे आप जो अलाइनमेंट कर रही हैं वो जो डॉक्यूमेंट में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, because I will then let you share the document as well. Because last time भी आपने I think कुछ शेयर किया था. I remember the name Aisha. Last में. Okay. Aisha, मैं कुछ और participants ले रही हूँ. If you want to stay with me. ठीक है? Stay with me. No. Here I will take Noreen, Yasir as well. Faizan, can we move to the next? Walaikum assalam. Next slide पे चलते हैं because we are running out of time. ठीक है. इसमें छोटी सी बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मैं यूके में हूँ, तो आपने प्रेमिसेस की बात की कि इसकी बुनियाद जो थी इस स्टेटमेंट की क्या है। मुझे ये स्टेटमेंट काफी हद तक ठीक लगती है, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर कि जब कोविड आया तो हमारे ऊपर एक प्रॉपर बैन था कि हम अपने जो फैमिली मेंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी अम्मी का घर है या मेरे भाई का घर है तो हम उनके घर में भी नहीं जा सकते थे। अगर वो हमारे घर में आते थे और कोई हमारा नेबर शिकायत कर देता था कि भाई इनकी फैमिली इकट्ठी हुई है, तो पुलिस आती थी हमारे घरों में और पुलिस आके हमको फाइन करती थी। इनके हमारी जो गैदरिंग थी वो बिल्कुल बंद थी और पूरा इस पे ध्यान रखा जाता था कि कोई बंदा दूसरे के घर में नहीं जा सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब क्वीन की यहाँ पर डेथ हुई है हमारे यूके में, तो एकदम से जितनी भी पाबंदियां थी वो सब हटा दी गई एकदम से। मतलब बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, हम जब जाते थे बाहर तो हम मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्वीन की डेथ के साथ ही सारी पाबंदियां खत्म हो गई। उसके बाद ये बात आई कि लंदन के अंदर जो सिटी काउंसिल हैं उन्होंने छोटे छोटे एरियाज बना रहे हैं, 15 मिनट वॉक्स एरियाज होंगे। तो उसमें ये होगा कि जब हम तो उसमें वो ये होगा कि अगर हम जी कंटिन्यू करें, आप रुक गई। ओके सॉरी, मुझे आवाज आ रही थी अंदर से। तो वो एक लंदन में यहाँ पर काउंसिल्स ने जो है ये कानून पास किए थे कि हम एक 15 मिनट जोन बनाएंगे जिस एरिया में हम रहते हैं उसके 15 मिनट के अंदर अंदर जो है हम लोग वॉक कर सकते हैं, और अगर हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमारे चार्जेस हमको कुछ देने पड़ेंगे, और जितने मतलब कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो उस एरिया से बाहर ड्राइव कर सकते हैं और आ सकते हैं, और उससे ज्यादा हम दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और बहुत सारे ये जो काउंसिल्स हैं वो इस चीज को इंडोर्स कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब हम ये सब कुछ देखते थे, और इन सब की फिर एक और बात हुई जब हमारी यहाँ पर ईद हुई तो बहुत जो थी यहाँ पर पाबंदी थी कि जो लोग हैं वो मिल नहीं सकेंगे, मसाजिद में अपने अपने मसल्ले लेके जाएंगे और इकट्ठी नमाज नहीं पढ़ सकते थे। बाहर ग्राउंड में था थोड़ा बहुत ना वक्फे के साथ साथ, लेकिन वहीं पे फिर बोरिस जॉनसन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बाद में वीडियो लीक हुई कि वो उसी टाइम पे पार्टी कर रहे थे, जबकि हम सबको वहां पे रोका जा रहा था कि हम लोग नहीं मिल सकते। तो जब इन सब चीजों को हम इकट्ठे करते हैं, फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये भी फैक्ट्स बताए कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में जो बीमारियां आई, कॉम्पनसेट लोग जो मांग रहे हैं कि भाई हमें ब्लड क्लॉट हो गए हैं, बहुत सब लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो गया। इन सब की बुनियाद पे जब इनको मैं देखती हूँ प्रेमिसेस को, तो मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट में है दम। फिर एक और थियरी भी यहाँ पर आई थी कि जो डिजिटल करेंसी जो है ये लेके आना चाह रहे हैं,
यूरोप अमेरिका वगैरह, तो वो कैश फ्लो चेक करना चाह रहे थे कि अगर कैश फ्लो जो है उसको हम कंट्रोल करें और लोग बिल्कुल डिजिटल चीजों पे आ जाएं तो क्या हम लोग हमारी बात मानेंगे? विल द पीपल ओबे अस और नो? तो ये भी एक थियरी थी, इसमें भी बहुत सारा काम और बहुत सारा वर्क जो है मौजूद है। अगर हम देखें तो इन सब की बुनियाद पे मुझे लगता है कि ये सिर्फ वबा नहीं थी, देयर वाज समथिंग बिहाइंड इट। थैंक यू। Okay, thank you, Noreen. Okay. there's a request, आप लोगों को चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग फीडबैक फॉर्म जो है ना फिल आउट कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस आर्गुमेंट, अब इस आर्गुमेंट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले इस आर्गुमेंट का हम प्रीमिस देख लेते हैं कि इस आर्गुमेंट में क्या प्रीमिसेस हैं। आई अनम्यूट वन बाय वन। राव वजाहत, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई, मैंने वीडियो देखी थी इसमें, और मुझे ऐसा लगा कि इसमें उन्होंने जो प्रीमिस सेट किया वो साइंटिफिक फैक्ट्स की बेस पे था, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई साइंटिफिक फैक्ट नजर नहीं आया। साइंस उस वक्त मतलब समझ लें कि पावर में आती अगर वो कोविड का इमीडिएट सोल्यूशन देती। इमीडिएट सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं दे सके। तो इनका जो प्रेमिस साइंस की बेस पे था कि इन्होंने कोविड को कंट्रोल किया, वो कोविड को जो कंट्रोल किया वो तो स्टेट ने भी कंट्रोल नहीं किया। स्टेट को भी कंट्रोल करने के लिए पीछे जो पावर थी जिन्होंने इस सारे ड्रामे को कह लें कि क्रिएट किया, वो थी। तो साइंस तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं ना आ रही। अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे इतने स्ट्रांग हो चुके होते कि जो वैक्सीन के वैलिडेशन पीरियड 4 ईयर्स या 3 ईयर्स, अगर हम साइंटिफिक बेस पे उसको कम कर सकते हुए और उसको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स उसको लॉन्च करके हम उस चीज के ऊपर काबू पा लेते, तो फिर इस फैक्ट को हम समझते कि ये ठीक होता। बट यहाँ पे कहीं पर भी मतलब मुझे नहीं नजर आता कि साइंस जो है ना वो इस हद तक रही है कि उसने इसमें हमारे लिए कोई बेस प्रोवाइड की हो। तो इनका जो साइंटिफिक फैक्ट था कि जी को मतलब साइंस ने हेल्प आउट किया, तो आई डोंट थिंक सो। तो और जहां तक ये ताल्लुक है कि स्टेट रिलीजन को कंट्रोल करना चाहती है, सॉरी जी बोले। जैसे जहां तक ये बात है कि स्टेट रिलीजन को कंट्रोल करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से रिलीजन से ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र से हो, चाहे वो उनका रिलीजन कोई भी हो, सोच कोई भी हो, एथियस्ट हो, कुछ भी हो, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिर्फ रिलीजन को कंट्रोल नहीं करना चाहते। ओके, बट वजाहत हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे लगता है फिर से ये नहीं होगा। ऑलराइट, ओपिनियंस नहीं दे सकते हम अपने यहाँ पे। ओके, बाकी आपने जो बताया वो सही है, लेकिन हम यहाँ पे फैक्ट्स चेक करेंगे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वजाहत, वुड यू लाइक टू काउंटर सम थॉट? मुझे फिर बता दे, लेकिन पहले मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन कर दूं उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो है फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये एज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है? एज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन है, यानी इसमें कुरान, बाइबल, डार्विन की जो थियरी वो बयान करते हैं। अब ये सब जो है वो एज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन में आता है। तो अब अगर ये मजहब इनसे तजाद करता है या इनके तजाद को एक्सेप्ट करता है, तो मजहब भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? अगर मजहब इन तजाद को एक्सेप्ट करने को तैयार है तो मजहब एग्जिस्ट करेगा या बाकी रहेगा, वरना ये जो युवल नोआ का जो ऑथर है, जो सेपियंस का युवल नोआ, तो उसकी लॉजिक में मजहब 50 इयर्स के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये है ट्रांसलेशन इसकी उर्दू में। तो वुड यू एग्री टू इट? इसमें प्रेमिस क्या है एंड प्रॉब्लम क्या है इस आर्ग्यूमेंट में? फैलेसीज, बायस, मुझे ना फैलेसीज एंड बायस विद नेम्स चाहिए आप लोगों से, तो प्लीज इस पे जरा एनालिसिस दें। व्हाट इज द प्रेमिस फर्स्ट? ओके, ठीक है, आई विल
unmute Awais Siddiqui. Yes, Awais. Walaikum assalam. اچھا یہ نیکسٹ سلائڈ پہ آ گئے آپ لوگ نا, مجھے پرانی سلائڈ سے بات کرنی تھی. ابھی کر اسی پہ سکتا بات ہوں یا کریں گے نہیں؟ because we just چلو ٹھیک ہے پھر رہنے دیں. اس پہ کر لیں. نہیں, اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ ایکچولی مجھے پریمس بتا دیں کہ پریمس کیا ہے. میں اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے اس کا وہ نہیں ہے. اس کا تو مجھے پتا ہے تھا کیونکہ میں دیکھا تھا نا. اس کا میں کیونکہ میں نے کافی دن پہلے دیکھا تھا تو میرے دماغ سے یہ نکل چکا ہے. میں نے پرانا تو اوکے, کال کر تو لیا یہ. مجھے اٹس اوکے تو مجھے جن کو پتا ہے کہ اس میں پریمس کیا ہے, پلیز وہ اپنے ہینڈز ریز کریں تاکہ میں ان سے پوچھوں what is the premise. تو اوکے, we have عائشہ, we have رامش احمد. ٹھیک ہے, I will take عائشہ. نہیں, I will take someone is you. Okay, I will take وردہ شاہد. Yes, وردہ, what is your analysis کیا یہاں پہ اس میں premise کیا ہے؟ ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کہیں. اچھا, انہوں نے نا یہ بات جو آپ نے بتائی ہے نا پریمس, اس کا جو اب یہ جو سلائیڈ ہے نا اس کے اندر یہ اس نے اٹھایا ہے مبشر رحمان نے کہ نا جو ہے مطلب وہی کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈارون اور اس کی ہوموسیپین کتاب کے آتھر سے وہ یہ کہتا ہے کہ نا اگر تو جو ہے وہ ہم ہر چیز کو انکلوڈ کرتے جائیں, مثال کے طور پہ جو نئی سائنسز آ رہی ہیں وہ جو کہتا ہے اس کو بھی مان لیں, جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو انکلوڈ کرتے جائیں تو جو ہے مذہب ایگزسٹ کرے گا, ورنہ مذہب جو ہے 50 سال بعد جو ہے وہ ہو جائے گا, آبسولیٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ بات تو انہوں نے کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل مجھے نہیں دکھا کہ انہوں نے دی ہو. مطلب اس نے ریفر تو کر دیا ہے لیکن چونکہ اس میں مبشر ٹھیک رحمان ہے, نے اس نا میں لیکن اس میں آپ پریمس کو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس آرگومنٹ میں پریمس کیا ہے, احاطہ کیا سیٹ کیا انہوں نے کہ اس سے کنکلوژن نکال سکیں. انہوں نے آپ پریمس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگلے 50 سال میں. مجھے لگا وہ یہ تھا. تو یہ تو پریمس نہیں ہوا نا ویسے, یہ تو کنکلوژن ہے. یہ تو کنکلوژن ہے نا آرگومنٹ کا. مجھے جی آپ اچھا ایڈ کریں. یہی تو بات ان کی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کس بنیاد پہ کہا ہے. مطلب انہوں نے کس بنیاد پہ کہا کہ جو ہے نا وہ مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی ان کی, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیچ میں گیپ ہے کہیں. جی احمد, آئی تھنک آپ کچھ بتا رہے تھے, آپ بتا دیں. جی میں بتانا چاہوں گا اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو اسٹیٹمنٹ میں جو ظاہری مطلب جو مجھے دکھائی دے رہا ہے پڑھ کے سمجھ کے, تو جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے فلسفر جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا فلسفہ بتاتے ہیں. فار ایگزامپل اسلامک فلسفی کے نیچے آ کے ہم پھر اسلامک لا, اسلامک جورسپریڈنس, اکنامک لاز, یہ سارے اس کے نیچے آتے ہیں. اسی طرح بائبل میں مطلب جو بائبل کا فلسفہ ہے پھر اس کے نیچے جو اس کے احکامات ہیں اس کے نیچے لوگ زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح جو آج کل کے کرنٹ سٹیٹس ہیں جو ہیومن نیچر کو دیکھتے ہوئے اپنے پرنسپلز بناتے ہیں. تو مطلب اسلام, بائبل اینڈ دا تھیوری آف ڈارون یہ جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈاکومنٹ دیتے ہیں یا رولز اینڈ ریگولیشن دیتے ہیں جس سے سوسائٹیز, ہماری پوری کنٹریز اور گلوبل جو دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ چلتا ہے. تو مطلب اس کا پریمس یہ ہے اسٹیٹمنٹ کا. اب اس کے بعد میں اس سے ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا. میں اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساری کانٹرڈکشنز ہیں یا ترقیات ہیں کسی بھی فلسفے میں جو آئیں گی آگے, تو میرا ایمان تو یا ہم مسلمانوں کا ایمان تو قرآن مجید پہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے آخرت تک یا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کافی ہے. اور
अगर बात की जाए बाइबल्स की और वही Can you बाइबल hear me? की, Ahmed, मैं can you hear अपनी me? बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी करूं। जी जी प्लीज। जी जी। तो सूरह बकरा में आयत नंबर 136 एंड 258 में जो है उन आयत का तर्जुमा ये है या मफहूम उसमें ये है कि जो भी किताबें आसमानी, बाइबल जो हज़रत मूसा के पास, बाइबल तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो टैबलेट्स या जो किताबें, ये सारी मतलब अल्लाह ताला ने भेजी थी नीचे। तो जो चीज़ें इनमें इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी उसे हम फॉलो नहीं करेंगे, जो इन्हें नहीं करेंगी तो वो उन्हें हम ले सकते हैं। और जैसा कि साहिल अदीन जब हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री बताते हैं तो उनमें ये डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ फिर कुरान मजीद में नहीं है एंशंट हिस्ट्री के बारे में, वो जो पहले है वो फिर हम वो वाली लेंगे, मगर अगर कंट्रोडिक्ट करेगी वो भी तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि इस्लाम में इन तमाम चीज़ें जैसे थ्योरी ऑफ डार्विन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये हमारी नाअहली है, हमसे कोताही हुई है, हमने इन फलसफों पे काम नहीं किया कि इंसानी जहन को एक जवाब दे सकें। तो ये मेरा मौक़िफ़ था स्टेटमेंट। ओके, जज़ाकल्लाह अहमद। लेकिन जब हम ना एनालिसिस बहुत अच्छी थी अहमद, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में प्रेमिस और कंक्लूजन निकालना था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्ग्यूमेंट में प्रेमिस को कैसे डिडक्ट करते हैं, ठीक है? आई थिंक मुझे अभी ये शुरू से बताना होगा। आर्ग्यूमेंट जो होती है, पूरी स्टेटमेंट एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट में दो चीजें होती हैं, एक प्रेमिस होता है और एक कंक्लूजन होता है, ठीक है? कंक्लूजन ये है कि अगर मजहब जो है वो सारे तजाद मानता है, ये प्रेमिस है, तो वो 50 साल बाद एग्जिस्ट करेगा, ये कंक्लूजन, ठीक है? अगर वो मान लेता है ये प्रेमिस है, उन्होंने ठीक है, और अगर ये मान लेता है ये प्रेमिस हो गया, लेकिन फिर वो 50 साल तक एग्जिस्ट उसके बाद नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वो नहीं तजाद इन सारे तजाद को एक्सेप्ट करता तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो 50 साल के बाद मजहब का नाम नहीं होगा, ये उसने एक कंक्लूजन निकाला है। तो क्या आप लोग इस कंक्लूजन को मानते हैं? देयर आर सो मेनी हैंड रेज्ड। जैन मलिक, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। तो प्रेमिस मैंने एक निकाला है, इस आर्ग्यूमेंट से और कितने प्रेमिस निकल रहे हैं, ठीक है? आप मुझे ये लोग आप बताएंगे। ओके, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट जैन मलिक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जो इस बात में जो इस आर्गुमेंट में बात समझ में आ रही है, जो प्रेमिसेस आ रहा है, उनकी बुनियाद ये है कि हमारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि साइंस हमें ये कहती है। साइंस पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है कि भाई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, किसी भी बात को, अपनी बात अगर आपने मनवानी है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप रिलीजन की तरफ देखें तो आप एक गायब के ऊपर ईमान रखते होते हैं, मगर उसमें कोई प्रूफ, ज़ाहिरी तौर पे तो कोई भी प्रूफ आप दे नहीं सकते। उनकी बात, इस बात में मैं कहूँगा कि उनकी बात ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर रिलीजन, जो स्कूल के अंदर है वो रिलीजन तालीम नहीं दी जाती। उनको सीधा यही कहा जाता है कि साइंस हमें ये कहा है। उनके स्कूलों में ये भी नहीं कहा जाता कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम लोग पहले कुछ कह ले के किसी और कह ले के नाम मुझे भूल गया, कुछ और तरह के ऑर्गेनिजम्स थे पहले, हम फिर उनसे इवॉल्व होते 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 वो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते होते हैं। तो उस बात से अगर देखें तो वो प्रूफ अपना देते हैं कि भी पहले डायनासोर्स की भी जो नस्लें थी वो भी रही हैं इस दुनिया पे, काफ़ी सारी लिविंग बींग्स रह चुके हैं, अब ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। तो उनकी बात इस बात पे सही है। मगर बात ये आती है कि फिर अगर उनकी बात ठीक है तो फिर रिलीजन कौन सा सही है? तो इस पे यही है कि अगर रिलीजन या अपने आप को सही तरह प्रूफ करता है, अपने आप को अपने अकाइद सही बताता है, और अपनी उसकी मुआशी तौर पर और साइंटिफिक लेवल पे या रिसर्च के लेवल के ऊपर उसकी बातें सही हैं, तो वो पहली बात जी है जी। लोग उसको मानेंगे, क्योंकि उनको बताया ही ओके जा देन, रहा है कि भैया तो
تو مطلب میں اگر اس میں جیسے ملٹیپل آپشن، ایج آف ملٹیپل آپشن جو ہے وہ پریمس سیٹ کر دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ آتی ہے تو وہاں پہ ہم مان سکتے ہیں اس کی بات. یہی آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ جی آپ اس آرگیومنٹ سے ایگری کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر اگر یہاں پہ نا دو فورسز، یہ ہمیں حوالہ دیں یوول نوآ کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے سیپینس کی بک لکھی ہے. تو جب سیپینس کی بک کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے کرٹیسزم اس کتاب پہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ بتا دیتی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ بیک گراؤنڈ تو دیکھنا ہوتا ہے اس ہر چیز کا. تو یوول نوآ کہتے ہیں کہ یہ دو فورسز ہیں، یعنی ٹیکنالوجی ہے اور اے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ریلیجن سے. اور اسے کیا کیا ہے اس نے، بالکل جنرلائز کر دیا ہے. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ آبویسلی اسے نہیں مانیں گے کہ یہ دو ٹیکنالوجیز اگر ہو گئی تو کیا ہم اگر ایڈوانس کر رہے ہیں اس میں تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے، ہم دین چھوڑ دیں گے اگر ہم اتنا ایڈوانس کریں کہ ہم 50 سال کے بعد ہم صرف اسی پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے ٹیکنالوجی پہ، اور ہم جو ہے دین کو نہیں مانیں گے. تو آبویسلی دس از اے پرابلم. ٹھیک ہے، اور یہ تمام ریلیجن کو کہہ رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پہ نہ لیں. اوکے، یہ تمام ریلیجنس کو کہہ رہے ہیں. اس میں جیوز بھی آتے ہیں، ہندوز بھی آتے ہیں، کرسچنس بھی آتے ہیں. تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک لگ رہا ہے؟ ہر مذہب جو ہے اسے اپنی طرح سے ٹھیک ہی سمجھے گا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے اور ٹیکنالوجی پہ ہی وہ بھروسہ کریں گے. از اٹ اے فائن آرگیومنٹ ٹو یو؟ آئی ول آسک سو مینی. ٹھیک ہے، فیضان کس کا ہینڈ کافی دیر سے ریز ہے؟ آپ پہلے آپ مجھے اف یو کین آئیڈینٹیفائی. نور، ہم اکثر ذوالفقار کو موقع دیتے ہیں. نہیں، جس کا ہینڈ کافی دیر سے ریزڈ ہے تو میں چاہتی ہوں اس سے موقع ملے. ٹھیک ہے، آئی ول ٹیک. جنہیں موقع نہیں ملا، اقصیٰ ذوالفقار. السلام علیکم. اسد as well. اسد میں آپ کو بھی انمیوٹ کر رہی ہوں، اینڈ اقصیٰ میں آپ کو بھی انمیوٹ کر رہی ہوں. پلیز انمیوٹ یور سیلف. I have unmuted. اس میں جو مجھے پریمس لگ رہا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ وعلیکم السلام. ملٹیپل آپشن کی ایج ہے، یہ قرآن، بائبل اور ڈارون. یہاں پہ اس نے ملٹیپل آپشنز بتا دی. دوسری پریمس یہ ہے کہ اگر یہ ریلیجن ان کو ایک کانٹرڈکشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کو ایگزسٹ کرتا ہے، تو مذہب ایگزسٹ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. تو آگے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ آن دا بیسس آف نوآ ہراری کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو 50 ایئرز میں ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو پریمس میں انہوں نے کوزیشن پہلے ڈرا کیا ہے کہ اگر کوئی کانٹرڈکشن ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ایگزسٹ کرنا بند کر دے گا، اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے میرے خیال سے. اس لیے اس کو تھوڑا فالٹی ہے یہ، اس کی بیسس پہ ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کنکلوژن میں جو انہوں نے فلاسفر کا نام لکھا ہوا ہے، جسٹ بیکاز ہی سیڈ اٹ ڈزنٹ میک اٹ ٹرو، تو اس کے لیے ہمیں بھی کوئی ریشنل یا ایویڈینشیل کوئی ریزن ہونی چاہیے اس کی بیسس پہ. یس ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے یہ کون سی فیلسی اپلائی ہو رہی ہے؟ آپ ایکسپلین بہت اچھا کر رہی ہیں. یہ ہوتی ہے اپیل ٹو اتھارٹی فیلسی. انہوں نے یوول نوآ کو اتھارٹیٹیو پوزیشن دے دیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہوگا، سو ان کو اتھارٹی دے دی ہے. تو ہم کیا مان لیں ان کی اتھارٹی؟ جی مجھے یہی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. اوکے، سو دس از اپیل ٹو اتھارٹی. میں چاہ رہی ہوں آپ یہ نام یہ یاد رکھیں، فیلسیز، یہ نام یاد رکھیں کہ بائسز کون سے ہیں، فیلسیز کون سی ہیں. تو مجھے نام کے ساتھ وہ ڈیٹیکٹ ہوں تو زیادہ کریٹیکل انالیسس کا ہی سیشن لگے گا. ادروائز اٹس جسٹ آبزرویشن اور انالیسس، ایسی بس انالیسس لگے گی. اوکے، اٹ از اے گڈ ایکسپلینیشن. تھینک یو. جی اسد، اس میں آپ پریمس اور فیلسی اگر آپ بتا سکیں تو. یس یس، یو آر آڈیبل. اچھا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، سوری میں نے اس کو مڈل میں جوائن کیا ہے تو میں کوئی زیادہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں آ پا رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں کلیکٹ کر پا رہا ہوں میں اس چیز کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ہمارا ایز اے مسلم جو ایک آؤٹ لک ہوتا ہے چیزوں کا، وہ ہمیشہ ایک نان مسلم سے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اس کی ایشو اس کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ اس جو کوئی بھی آتھر ہے، مجھے اس کا ایک سیلف کانشیس بائس لگ رہا ہے اس کے اندر کہ وہ پروبیبلی ایک ایتھیسٹک
ओवरव्यू के साथ इस चीज को देख रहा है कि उसने ऑलरेडी रिलीजन को एक ऑप्शन रखा है कि यार ठीक है रिलीजन तुम्हारा मान जाए इस प्रेमिस के ऊपर अगर आपका चलता है बैठता है रिलीजन तो ठीक है, अगर आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने रिलीजन को और इस साइंटिफिक एक लॉजिक को लेकर तो ठीक है, अदरवाइज जो है मजहब जो है वो रिडंडेंट है, आपका जो है ना एक दिन इसकी वैल्यू नहीं रहनी। एज अ मुस्लिम हमारा जो फर्स्ट जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो ये है कि हम लोगों ने टू द विल ऑफ गॉड हर चीज के आगे हमने कह देना है कि दिस इज द फाइनल पॉइंट। वेयर एज अगर आप एक साइंस की बुनियाद देखें तो वो हमेशा इवॉल्व करती है। आप विद इन साइंस, हमने पाकिस्तान में बैठते हुए जब एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक हम लोगों ने मलेरिया की एक वो पढ़ी थी पूरी कि वो थ्योरी, वो पहले हाइपोथेसिस थी, थ्योरी भी नहीं, कैसे वो लॉ बना, उसके ऊपर फिर रिवॉल्व हुआ वही चीज 3 मुख्तलिफ टाइम्स में डिफरेंट उसके कंक्लूजन्स निकले। तो हमेशा साइंस इवॉल्व करती है ऑन द बेस ऑफ एविडेंस। जब नया एविडेंस आएगा तो उसके बारे में एक नई अथॉरिटी उसके बेसिस पे बना दी जाएगी। जबकि एक मुस्लिम के लिए एक फाइनल अथॉरिटी, उसने सबसे पहले कुरान को जब पढ़ा उसने सबसे पहले ढूंढना है कि क्या ये बात जो अल्लाह पाक ने में अल्लाह को ढूंढने के लिए कही है वो समझ आ रही है कि आसमान में मेरे इशारे देखो, इस दुनिया का डिसिप्लिन देखो, ये कोई अगर आपने मान लिया कि हाँ क्रिएटर है और अल्लाह ही बनाने वाला है, तो फिर अल्लाह की किताब के अंदर जो चीज़ आपने अल्लाह ने कह दिया कि ये चीज़ ऐसे है तो वो हमारे पास फाइनल अथॉरिटी है। हमने उसके ऊपर इसके बाद क्वेश्चनिंग नहीं करनी, हमने हमारे लिए वो एनफ एविडेंस है कि यही फाइनल अथॉरिटी है, इसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जबकि साइंस जो है वो ऑलरेडी एक साइंटिस्ट आपको इजीली इस चीज़ को समझेगा कि जिस दिन नया एविडेंस आ गया तो पिछली चीज़ जो होगी वो फौरी तौर पे मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जानी है। तो इस वजह से ये इसके अंदर सबसे बड़ी फैलेसी ही यही है कि साइंस ने इवॉल्व करना है और कोई भी लॉजिक जो एक कैन यू नेम द फैलेसी? सॉरी, आपका पॉइंट अच्छा, आपने फैलेसी डिटेक्ट कर लिया, कैन यू नेम द फैलेसी कि ये कौन सी फैलेसी, इसका नाम? कि जो लॉजिक ऑफ युवल नोआ है वो फाइनल जो है ना वर्डिक्ट है इसके ऊपर। ये फैलेसी है कि इंसान कैसे एक फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी भी चीज को लेकर कि मजहब एग्जिस्ट नहीं करेगा 50 साल के टाइम में। ओके, तो मतलब like it falls on false dichotomy. You are saying कि ये false dichotomy एक fallacy है, because उसमें यही होता है fallacy में कि आप ओवर सिंप्लीफाई करते हैं बहुत आप एक अनसाउंड आर्ग्यूमेंट को आप एक अपनी ही लॉजिक के अंदर रहते हुए एक चीज को कहते हैं कि यार ये ऐसे है, तो वो जो चीज आपको लग रहा है कि ये रियलिटी से दूर है वो एक फैलेसी है। ओके, सर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं और इसमें थोड़ा सा और आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा स्पेसिफिक जब क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन जब अटेंड करें तो थोड़ा सा पिछले जो जितने क्रिटिकल एनालिसिस के सेशन है जिनमें फैलेसीज और बायसेस डिस्कस हुए हैं, प्लीज डू गो थ्रू इट। और उसका फॉर्मेट जो है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिसिपेंट को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है और अच्छी आर्गुमेंट्स दी हैं। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस सेशन में एक चीज आई ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल योर सेंटिमेंट्स एज वेल। जब हम क्रिटिकल एनालिसिस में हम जब पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें हम ओपिनियंस नहीं दे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू असद, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ the participant, ताकि next time when we are discussing critical analysis session तो थोड़ा सा ये आइडिया हो कि ओपिनियन के बजाय जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई है, जो फॉर्मेट शेयर किया गया है, उसमें वो जो पार्टिसिपेंट है उनकी आर्गुमेंट्स को डिस्कस करना है, उनके प्रेमिस सेट करने के प्रेमिस 1 क्या था, प्रेमिस 2 क्या था, कंक्लूजन क्या थी, एंड देन व्हाट आर द फैलेसीज और क्या रीजनिंग एरर क्या थे विद द नेम। आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आप लोगों ने डिस्कस की फैलेसीज।
بٹ اگر اس کے ساتھ جو ہے نا چیری آن دا ٹاپ یہ ہے کہ آپ فیلسیز کے نام بھی بتائیں تو اس سے تھوڑا سا ہمیں بھی موٹیویشن ہوگی کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ فیلسیز کے اوپر تھوڑا سا گرپ ڈیولپ ہو گیا. ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے کہ فیڈ بیک فارم جو ہے ہم نے شیئر کر دیا گروپ میں, تو کائنڈلی اس کو فل ان کر دیں. آپ کے جو بھی کوئریز ہیں یا جو بھی آپ مزید اس میں چاہ رہے ہیں, ایڈیشن چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب چونکہ ٹائم آف سیشن جو ہے وہ آلموسٹ اوور, تو کوئی اس سیشن کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہے تو دین ریز یور ہینڈ, اور میں انہیں کو چانس دوں گی جو کہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں سیشن کو. جی شہر یوسف زئی, I'm sorry اگر میں نام سے پروناؤنس نہیں کیا, I'm unmuting you. السلام علیکم. جی میم اس میں نا میں آرگیومنٹ میں جو فیلسی ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہوں. اس میں فیلسی یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اور ڈارون کی تھیوری اور بائبل وغیرہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے نیکسٹ 50 ایئر میں. اگر تو وہ کانٹرڈکشنز کو قبول کر لیں تو پھر وہ ایگزسٹ کریں گے, اگر وہ کانٹرڈکشنز کو قبول نہیں کرتے تو نیکسٹ 50 ایئر میں جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے نا, ختم ہو جائے گا, نہیں ایگزسٹ کرے گا. تو اس میں فیلسی یہ ہے کہ جب ایوولوشن کی تھیوری آئی تو نہ تو کرسچن بلیف جو ہے, نہ کرسچن اس کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو قرآن مانتا ہے, ٹھیک ہے, ایوولوشن کو, کیونکہ ہمارا بلیف کریشن کے اوپر ہے. اس کے بعد بھی 50 کیا صدیاں گزر گئی ہیں, 1858 میں آئی تھی نا ایوولوشن کی تھیوری, اس کے بعد سے بھی مذہب ایگزسٹ کر رہا ہے اور اب تک کر رہا ہے. تو اٹس مین کہ اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر وہ کانٹرڈکشن کو قبول نہ کرے تو پھر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. This is the main fallacy in this argument, according to me. جی thank you for sharing your feedback. میں عائشہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ kindly if you can conclude this discussion. عائشہ میں نے آپ کو آپشن دی ہے, kindly unmute. جی عائشہ. اوکے سو پہلے تو جس کا پریمائس ہے, جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی, فلاسفر سیز دیٹ the age of multiple, this is the age of multiple presupposition ہے. وہ presupposition یہ ہے کہ یہ پوری ایج ایسی ہے اور سب لوگ اس کے اندر رہتے ہیں, تو there is an fallacy of absolute, کہ سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سب لوگ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں. اس کے نیچے اس نے یہ آرگیومنٹ جو دیا ہے نا, یہ اس نے 3 ایگزامپلس دی ہیں کہ یہ تینوں ہی کسی ہمیں اینڈ تک نہیں پہنچاتی ہیں. ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ مسنگ پزل کے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کہیں نہ کہیں لیگ کرتی ہیں. اسی طرح اس نے ریلیجن کا بھی وہ پوائنٹ بتایا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سائنس مانتی ہے نا کہ اب یہ جو ایج ہے یہ ویسے ہی ایک سائنٹیفک ایج وہ اس نے بنا دیا کہ کو ایگزسٹنس ایکچولی خود ہی ایک کوئی اس طرح کی فلاسفی نہیں ہے, کوئی ریلیجیس بیس نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس نے ایسی چیزوں کو پلیس کیا سائنس کو. سائنس کلیم کرتی ہے کہ وہ سینسز کو پروو کرے گی, سینسز کے لیے جو چیز ہے وہ ہے. ریلیجن ایسے کوئی کلیم نہیں کرتا. تو یہ جو اس نے 2 ایگزامپلس دی ہیں 3, ان کے اندر ریلیٹیوٹی نہیں ہے. وہ سسٹم ضرور ہیں سارے, ریلیجن ہے, یہ سائنس ہے. پھر آگے سائنس یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ پراپر سسٹمز ہیں, حالانکہ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اور جی اب آ رہی ہے. اوکے سو دیکھیں جو اس نے پہلے والی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دی, اس کے اندر ایک پریسپوزیشن ہے کہ سب لوگ اس کو مانتے ہیں, تو فیلسی آف ایبسولوٹ ہے پہلی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہی. آگے جو اس نے ایگزامپلس دی ہیں ان کے اندر ریلیٹیوٹی نہیں ہے, جو اس نے 2 ایگزامپلس دی ہیں, مطلب ریلیجن کو یعنی کہ سائنس کو ریلیجن کو کمپیئر کر رہا ہے. ریلیجن کلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ سینسز کو سیٹسفائی کرے گا یا وہ کوئی چیز پروو کرے گا. سائنس کلیم کرتی ہے تو تب تو وہ مانے, مطلب کہ وہ تو اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو پھر تو وہ رہے. دین تو یہ کلیم ہی نہیں کرتا, کوئی بھی دین یہ کلیم نہیں کرتا, تو آپ ان کو ایکول ایگزامپلس میں سیٹ ہی نہیں کر سکتے. تھرڈ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ تو ہے کہ اتھارٹی آپ نے اس کو ایز اے اتھارٹی اس کو پلیس کر دیا ہے, یعنی کہ ہراری کو, جس نے یہ آرگیومنٹ دی ہے, جس کا یہ آرگیومنٹ ہے. بٹ ہی واز جسٹ نریٹنگ دیٹ ہی ڈیڈنٹ مین ٹو لائک پلیس این آرگیومنٹ.
सो इसके जो हिलारी का अपना आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर फैलेसी है और उसको ही एनालाइज करके, क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो उस राइटर का नहीं है, ये हमारी, क्योंकि अगर आप करंट सिस्टम देखें तो मुस्लिम फिलोसफर्स ही नहीं है, मुस्लिम साइंटिस्ट ही नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर सकें, जो कि इतने वोक नहीं है जो उस पर बात कर सकें। और इसी बात को आगे पॉइंट आउट करते हैं साहिल साहब कि जब तक मुसलमान इसमें आगे नहीं आएंगे ना, तब तक ये चीज़ इसी तरीके से रहेगी और उन्हें इंक्लूसिविटी को कबूल करना पड़ेगा। हालांकि हमारे दीन के अंदर बिल्कुल वाज़ह तौर पे है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दीन तो ये बात मानता ही नहीं है कि हमें किसी इंक्लूसिविटी की जरूरत नहीं है भाई। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा आयशा, दैट वाज सो गुड और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस पे अच्छा होमवर्क किया है, आपने एनालिसिस देखी, आपने प्रेमिस शेयर किया है और आपने अच्छा कंक्लूड किया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो है एक जो है वाइंड अप किया विद वेरी गुड नोट के जो क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है क्रिटिकल एनालिसिस की, आपने एक्चुअली उसी को हाईलाइट किया है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इट्स बिकॉज के हम लोग चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे। हम साइंस, हमारा जो रिलीजन है, जिस तरह से साहिल कह रहे हैं कि वो तो साइंटिफिक बेस्ड ही है, बट वी आर नॉट रिसर्चिंग ऑन आवर ओन ब्रेन और हम इसको काउंटर ही नहीं कर पाएंगे जो कुछ हो रही है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही। जी हम उसको काउंटर ही नहीं करेंगे ना जब हमें समझ ही नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है समझ ही नहीं आ रही कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट कहाँ वो रख रहा है, और अगर कोई पढ़ेगा तो दैट्स क्वाइट लॉजिकल कि अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो उसके साथ मुताबिकत रखता है और हमें उस सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। हमारी साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट कर रही है, बेशक से हमारा बिलीव उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सेकंड ये कि थैंक यू आयशा फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड Jazakallah khairan kaseera to all participants for your participation. We will inshallah meet on our next session. और जब हम नेक्स्ट सेशन पे मीट करेंगे तो जो भी हमारी क्रिटिकल एनालिसिस पे डिस्कशन होगी, आई जस्ट वांट एवरीवन के जो भी आपसे वीडियो शेयर होती है या जो भी आर्टिकल शेयर होता है, जिस तरह आयशा ने इसके ऊपर रिसर्च की, इस तरह आप लोग ऑथर पे भी रिसर्च करें कि ऑथर कौन है, राइटर कौन है, प्रेजेंटर कौन है, होस्ट का बैकग्राउंड क्या है, फैलेसीज क्या है और उसमें एक एक आर्गुमेंट का प्रेमिस जो है वो क्या है। और उसके लिए आप क्रिटिकल एनालिसिस के फर्स्ट 5 सेशंस जो हैं वो आप अगर अटेंड करते हैं, वो वीडियोस देख लेते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बी अ वेरी कंस्ट्रक्टिव टू शेयर योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।